لڑکے والے ڈھونڈتے ہیں بچی کا ایسی کا رشتہ جن سے رشتے ناطے کر کے ایک سٹیپ اوپر اٹھنے کا موقع مل جائے. اینڈ سیم گوز فار گرلس. جب پیک ٹائم ہوتا ہے رشتوں کے آنے کا, رشتے دھڑا دھڑ آ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس سے بہتر آ جائے گا, اس سے بہتر آ جائے گا. پتہ ہی نہیں لگتا کہ رشتوں کی عمر کب گزر گئی. لڑکی 35 سال کی ہو گئی. سیم گوز فار دا بوائے. پہلے رشتے ناطے جو ہوتے تھے اس میں ٹاپ پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ بچہ بچی جو بھی ہوں, خاندانی پس منظر ان کا وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے تو ٹاپ پرائرٹی ہماری زندگی میں مورل ویلیوز کو تھی. ٹھیک. 71-72 میں جب ہمارے یہاں سے لوگ روزگار کے سلسلے میں باہر جانا شروع ہوئے, جو ان کا حق تھا, اس سے اعتراض نہیں کوئی بھی. جی جی. انہوں نے جا کے وہاں سے جو پیسہ بھیجا, اور یہاں جو لواحقین تھے ان کے ڈپینڈنٹس پاکستان میں تھے, انہوں نے لگژریز آف لائف, کمفرٹس آف لائف, اس کے اوپر اس پیسے کو بے دریغ خرچ کیا. صحیح. اس نے پیسے کے بارے میں یہاں ایک ریٹ ریس انٹروڈیوس کرا دی. اب وہ اس ریٹ ریس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہم نے ہر اینگل سے میٹیریل چیزوں کو زیادہ ویلیو دینی شروع کر دی. تو یہ شفٹ آیا, مورل ویلیوز ٹاپ پرائرٹی پر تھی, اس کے بعد ہم تھوڑے میٹیریلسٹک ہو گئے. ٹھیک. ہماری نظر میٹیریل چیزوں پر رہنے لگی. پہلے رشتے ناطے جو ہوتے تھے اس میں ٹاپ پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ بچہ بچی جو بھی ہوں وہ خاندانی ہوں, خاندانی پس منظر ان کا وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اس سے مراد میری یہ نہیں کہ وہ بندہ بہت ہائیلی پلیسڈ ہے. جی جی. خاندانی پس منظر بہت ڈیسنٹ ہے, اعلیٰ ہے, چاہے وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے. تو ہماری ٹاپ پرائرٹی خاندانی پس منظر میں ہوتی تھی کہ خاندانی لوگ ہونے چاہیے. نمبر 2 پر ہم یہ دیکھتے تھے کہ خاندان میں جی جی لڑکا لڑکی میں نہیں, ایجوکیشن کافی ہو. ٹھیک. نمبر 3 پر آتا تھا پھر کہ لڑکا یا لڑکی کتنے پڑھے ہوئے ہیں. شکل و صورت کہیں اینڈ پر چلی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لاسٹ پرائرٹی پر. اب یہ بالکل ریورس ہوئی چیزیں کہ صاحب سوشل سٹیٹس کیا ہے, یہ ٹاپ پہ آ گیا. وہ ٹاپ پر آ گیا. اوکے. کرتا کیا ہے, کماتا کتنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے. اوکے. یہ جو پرائرٹیز چینج ہوئی ہیں اس نے ایک پرابلم کھڑی کر دی. لڑکے والے ڈھونڈتے ہیں بچی کا ایسی کا رشتہ جن سے رشتے ناطے کر کے ایک سٹیپ اوپر اٹھنے کا موقع مل جائے. اینڈ سیم گوز فار گرلس. بیٹیوں کے ماں باپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ رشتہ ہو جہاں ایک سٹیپ اوپر نکل جائیں. جب یہ تلاش ہوگی ایک, اور دوسری بات ہمارے اندر جو کہ زندگی میں اچھی بات ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش. جب پیک ٹائم ہوتا ہے رشتوں کے آنے کا, رشتے دھڑا دھڑ آ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا اس سے بہتر آ جائے گا, اس سے بہتر آ جائے گا. پتہ ہی نہیں لگتا کہ رشتوں کی عمر کب گزر گئی. لڑکی 35 سال کی ہو گئی. سیم گوز فار دا بوائے. پھر ہم کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں. جب کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں تو بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. جی بالکل. تو اگر وہ پرائیورٹیز ہماری وہی رہیں جو پہلے تھیں تو شاید یہ 1 کروڑ کی فگر 25 لاکھ پہ آ جائے, 1/4 رہ جائے. اچھا, میں اب آتا ہوں ذرا پروفیشنز کے حوالے سے. آپ یہ سجیسٹ کیجئے گا کہ ڈاکٹرز کے گھروں میں شادی ہونا, انجینئرز کے گھروں میں, آئی ٹی پروفیشنلز کے گھروں میں شادی ہونا, کیا یہ بہتر ہوتا ہے کہ کہنے میں یہ آیا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی جو نیڈز ہیں, جو ایشوز ہیں, جو آفس کی جو چیزیں ہیں, ٹائمنگز ہیں, جیسے ڈاکٹر کو کال آ گئی رات کے 12 بجے, اس کو جانا پڑے گا آپریٹ کرنے کے لیے یا ایمرجنسی دیکھنے کے لیے, تو اس کا
پارٹنر انڈرسٹینڈ کر سکے گا کہ ہاں باقی یہ کوئی مسئلہ ہے، یا لیٹ نائٹس پہ کوئی شفٹیں لگ رہی ہیں. اسی طرح انجینئرس کا کوئی اگر پروجیکٹ ہینڈل ہونے والا ہے، ڈلیور ہونے والا ہے، اس میں اس کو زیادہ ٹائم کرنا پڑے گا. تو ان کی آپس میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو کیا یہ ان کا بھی سکسیس ریشو بہتر رہے گا؟ ٹو این ایکسٹینٹ بالکل صحیح ہے، یہ اٹ ڈز ہیلپ. اچھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مینٹل لیول ہے ان دونوں میں بہت فرق نہیں ہونا چاہیے. اوکے. پرابلم بہت بڑی پیدا ہو جاتی ہے اگر میاں بیوی کے درمیان مینٹل لیول کا گیپ یوں آ گیا، بھلے وہ ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ، لیکن وہ جو ہر لمحے ایک اذیت میں سے دونوں گزریں گے وہ بڑی خوفناک ہے. ٹھیک. میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ کسی دشمن سے آپ نے انتقام لینا ہے جی جی تو اس کو سزا کچھ مت دیجیے. اس کا جو لائف پارٹنر ہے وہ لے آئیے جس کے ساتھ مینٹل ڈفرینس بہت ہو. صحیح ہے. بہت بڑی اذیت ہے وہ. تو شادیوں کا اصل میں، اور اس کے اندر بھی ایک اور چیز ہم اوور لک نہ کریں ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے. جی جی. ہوتا یہ ہے کہ بچہ بچی نے اکٹھے میاں بیوی کے طور پہ زندگی شروع کی. لڑکا بائی ورچو آف ہز جاب اس کو زیادہ اپرچونیٹیز مل گئیں جی. کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں میں، ڈیسنٹ لوگوں میں، لرنڈ لوگوں میں بیٹھے. پھر باہر کی دنیا میں وہ وزٹ کرتا ہے، وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں. فارن وزٹس بذات خود بہت بڑا ذریعہ ہے ایجوکیشن کا. جی. بہت بڑی ایجوکیشن ہے. اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، سوچ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. بیوی بیچاری فار نو فالٹ آف ہر وہ غریب گھر میں قید ہے. صحیح. وہ گھر کی ہی مسائل نمٹا رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا 10 سال کے بعد مینٹل لیول میں بہت فرق آیا ہے. انبن شروع ہوئی آتی ہے. وہ جو آپ کارپوریٹ سیکٹر کا کہہ رہے ہیں جی، اس کے اندر ایک میجر فیکٹر یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیوی بیچاری اس کا کوئی قصور نہیں ہے غریب کا. وہ گھر میں قید ہے، وہ گھر کے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. اس کو نہ کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، نہ اس کے میگزین پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، نہ ویسے اس کا کوئی ایکسپوجر ہے غریب کا. وہ مینٹلی وہیں کی وہیں ٹھہری ہے ایک ہی جگہ. خاوند آگے بڑھتا چلا گیا ہے. پھر ایک وقت آتا کہ نہیں میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، مجھے تو دوسری جگہ شادی کرنی ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو سینئر لیول پر جا کے شادیاں ہوتی ہیں جی، اس کے اندر ایک میجر کنٹریبیوٹری فیکٹر یہ ہوتا ہے. جو عقلمند شوہر ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں انکلوڈنگ مائی اون سنس، جی، اپنے بیٹوں سے کہا کرتا ہوں کہ بیٹا یہ غلطی مت کرو، اپنی وائف کو گرو کرواؤ، اس کو گروم کراؤ، اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. یہ گروم ہوگی تمہارا مینٹل لیول کا ڈفرینس زیادہ نہیں ہونے پائے گا، تمہیں یہ کھلنا نہیں شروع ہوگی. بالکل. ورنہ 10 سال کے بعد یہ کھلنا شروع ہو جائے گی. تو یہ فالٹ کچھ ہمارے ہیں، ہم کیونکہ مرد ہیں. جی جی. آپ بھی مرد کا لحاظ کر رہے ہیں، میں بھی مرد کا لحاظ کر رہا ہوں. جی جی. اس لیے کہ ہم دونوں مرد ہیں. صحیح. تو لیکن ہمارے اپنے فالٹ بہت ہیں.